بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ سارا کچھ تو آپ کو بتا دیا گیا ہے، پھر بھی ہم ایک جلدی سے کوئکلی بتا دیتے ہیں. یہ جو پہلی 5 آیتیں ہیں تو یہ فرسٹ وہی ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کو پورا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ جبریل علیہ السلام نے بھیجا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جیسے نیند کی حالت ہوتی ہے نا، اس میں تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تختی دکھائی گئی تھی کہ جسٹ ریڈ، پڑھ لیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا. پھر دوسری مرتبہ کہا میں نہیں پڑھ سکتا. پھر تیسری مرتبہ کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا، کیونکہ اللہ رب العزت کی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی تھی. اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے جانتے تھے، بس جیسے عبادت کے طریقے نہیں پتا تھے. وہ اللہ رب العزت نے بعد میں آیتیں نازل کرنے کے بعد وہ سارا کچھ سکھایا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ نے ایک تو یہ جو شروعاتی دور کی وہی، اور پھر دوسرے حصے میں جو کہ ابو جہل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متعلق جو بیان کیا گیا ہے، وہاں پر ایک ایسے شخص کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جو بہت برا شخص ہے. ابھی ہم نے پڑھا اسفل السافلین، اسی کی ایک ایگزامپل یہاں پر اس سورے میں دی گئی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اقرا، پڑھیے، ٹھیک ہے. اقرا کا مطلب ہوتا ہے ریڈ کرنا، پڑھنا، ٹھیک ہے. اور تلاوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فالو کرنا، یعنی اس کے پیچھے چلنا، پیچھے پیچھے چلنا، فالو کرنا. مطلب آیت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ، اس کا ایکسپلینیشن ساتھ میں چلے. پھر ترتیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں، اس کے سارے رول، اس کے جو بھی اپس اینڈ ڈاؤنس ہے، پڑھنے کا جو طریقہ ہے، ان تمام چیزوں کو ترتیل کہا جاتا ہے. اقرا، پڑھیے. بسم ربک، بھی سے، اسم نام، ربی کا آپ کے رب کے نام کے ساتھ، آپ کے رب کے نام سے. الذی، وہ رب، وہ جس نے خلقا، پیدا کیا. پڑھیے نام سے اپنے رب کے، وہ جس نے پیدا کیا. پیدا کیا کیا؟ خلق الانسان من علق. پیدا تو اس نے بہت کچھ کیا، لیکن اس نے مطلب کریشن کا کلائمیکس بتایا. جس سب سے بہترین چیز پیدا کی ہے وہ کیا ہے؟ انسان، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا پیدا کیا انسان کو من علق، ایک علق سے، ایک خون کے لوتھڑے سے، ایک لیچ لائک سبسٹینس سے. علقہ کا مطلب ہوتا ہے عین لام کاف کا، لٹکنے والی کوئی چیز جو معلق ہو، جو کسی چیز پر سسپینڈڈ ہو. تو جیسے جب بچہ پہلی مرتبہ جب بن رہا ہوتا ہے تو وہ ماں کی وال سے ایسے لٹک رہا ہوتا ہے، اس کا خون کا لوتھڑا، جیسے کہ کوئی وہ جو لیچ کو کیا کہتے ہیں، جوک، جوک جیسے لٹک رہا ہوتا ہے، ویسے وہ لٹک رہا ہوتا ہے اس کے اندر. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک حقیر ترین چیز سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، ایک لیچ لائک سبسٹینس سے، ایک جوک جیسے مادے سے پیدا کیا جو کہ خون کا لوتھڑا ہوتا ہے. اب ہم بہت ساری چیزیں بھی پہلے بھی پڑھ کے اور آ چکے ہیں نا، کہ اللہ رب العزت نے اس کو، انسان کو گندے نطفے، مطلب اس سے منی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، پھر بدبودار مٹی سے پیدا کیا، اور تراب، وہ سارے ورڈز ہم نے پڑھ لیے تھے. تو اللہ رب العزت یہاں پر انسان کی کیا بتا رہے ہیں؟ حقیقت، اس کی سرشت کی جو حقیقت ہے وہ کیسے پیدا ہوا ہے وہ بیان کیا گیا. اقرا وربک الاکرم، اقرا، پڑھیے، وربک، و اور ربک، آپ کا رب کیسا ہے؟ اکرم، افعالو پیٹرن پر، اکرم یعنی سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے. پڑھیے آپ، اور آپ کا رب تو بہت کرم کرنے والا. اکرم افعالو پیٹرن پر ہے، سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے. الذی علم بالقلم. اب یہ کریم رب کی بہترین کیا ہے، احسان کیا بتایا اللہ رب العزت نے؟ الذی، وہ جس نے، علما، سکھایا، تعلمہ، سیکھنا، علما، جاننا، علما جاننا، علما سکھانا، اور تعلمہ سیکھنا. علما سکھایا، وہ جس نے سکھایا، بالقلم، قلم سے، قلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے سکھایا. یعنی انسان کو یہ فیسلٹی دی اللہ رب العزت نے، وہ چیز صرف انسان کو دی ہے کہ قلم پکڑنا کوئی جانور نہیں کرتا. قلم کا کام کوئی، اللہ رب العزت نے یا تو یہ کام فرشتوں سے کروایا یا انسان سے کروایا کہ وہ قلم سے لکھنا اور پڑھنا سیکھتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وہ جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے. یعنی انسان کی مطلب جو بھی تخلیق، پوری دنیا کی تخلیق کی بھی شروعات کس سے ہوئی ہے؟ قلم سے ہوئی ہے. یعنی جب اللہ رب العزت نے سب سے پہلی چیز پیدا کی ہے وہ قلم پیدا کیا. پھر کیا کہا اس کو؟ لکھ دے. تو اس نے کیا کہا؟ کیا لکھوں؟
اللہ نے کہا سب لکھ دے، شروع سے ازل سے ابد تک جو بھی چیزیں ہیں سب کی تقدیریں سب لکھ دے. وہ کیا کر دیا اس نے؟ لوح محفوظ پر ہر چیز کو لکھ دیا. تو اللہ نے فرمایا اس کے کرم کا سب سے بڑا فیضان یہ ہے کہ اس نے انسان کو قلم سے سکھایا، قلم کے ذریعے سے اس کو علم عطا کیا. جیسے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہم نے سکھائے آدم کو تمام چیزوں کے نام. اور یہ چیزیں جانوروں میں نہیں، جانور کوئی چیزوں کو پہچانتے نہیں ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کا نام ہے، یا اس کی ڈیٹیل. یہ انسان ہی کے اندر کوالٹی ہے کہ وہ ہر چیز کو کیا کرتا ہے، اس کے بارے میں سیکھتا ہے، پڑھتا ہے. اگر ایک اس کے سامنے چھوٹا سا کیڑا بھی آ جائے گا تو وہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا، کیوریس ہو جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے، اس کا کیا نام ہے. سب سے پہلے تو نام ہی کی طرف بھاگتا ہے، نام کیا ہے اس کا. ہم دیکھیں کوئی چیز ہمیں خریدنی ہوتی ہے تو ہم کیا پوچھتے ہیں، نام کیا ہے اس کا. سب سے پہلا کام ہم نام ہی پوچھتے ہیں، پھر نام کے بعد اس کی ساری ڈیٹیل میں جاتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے قلم کے ذریعے سے سکھایا. اور پھر اس سے قلم کی امپورٹنس بھی پتہ چلتی ہے کہ قلم کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ سب سے پہلے دنیا کی تخلیق کی شروعات بھی قلم کے ذریعے سے کی. اور یہاں پر یاد رکھیں علم کا پورا دار و مدار قلم پر ہے. یعنی جو انسان قلم کا ساتھ لے کر رکھتا ہے وہ قلم جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے کیا بن جاتی ہے، علم کو گراسپ کرنے کا، علم کو سمجھنے کا، اس کو بہت دیر تک ریٹین کرنے کا، بہت دیر تک دل میں جمائے رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے. کیونکہ ایک چیز جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کہیں نہ کہیں جا کر بھول جائیں گے، لیکن اگر آپ نے اس کو لکھ لیا تو وہ چیز آپ کو برسوں مہینوں یاد رہ جاتی ہے. تو قلم کیا کرتی ہے، آپ کو اصل میں چل رہی ہوتی ہے پیپر پر، لیکن وہ چھاپ رہی ہوتی ہے آپ کے دماغ پر. یاد رکھیں اس بات کو. تو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں اور جو بھی ٹیچرز ہیں جو درس و تدریس کا کام کرتے ہیں ان کا سب سے اہم جو ہتھیار ہونا چاہیے وہ قلم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو علم بغیر قلم کے نہیں آتا. تو اللہ نے فرمایا علامہ الذی، وہ رب جو سب سے کریم رب ہے اس نے کیسے سکھایا، قلم کے ذریعے سے سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، علامہ سکھایا الانسان انسان کو، ما جو لم نہیں یا وہ علم رکھتا ہے. یعنی جو انسان نہیں جانتا تھا اللہ رب العزت نے اس کو قلم کے ذریعے سے یا علم کے ذریعے سے اس کو وہ سب کچھ بھی سکھا دیا. اب یہاں تک جو تھی پہلی وحی سے وحی کا حصہ ہے. یہاں سے جو دوسرا پارٹ شروع ہو رہا ہے، کلا ان الانسان لیطغی، کلا ہرگز نہیں، انا بے شک الانسان انسان، لا یقیناً یا وہ طغی سرکشی کرتا ہے. ہرگز نہیں، بے شک انسان یقیناً وہ سرکشی کرتا ہے. یعنی اپنے رب کے اتنے بڑے بڑے احسانات کو یاد نہیں کرتا اور پھر کیا کرتا ہے، اپنے کریم رب کے ساتھ کیا کرتا ہے، سرکش بن کر گھومتا ہے. ان رآہ استغنا، ان کے رآ وہ دیکھتا ہے، ہوں اس کو، استغنا بے پرواہ بے نیاز. یعنی کہ انسان بالکل بڑا بے پرواہ ہو کر گھومتا ہے. اللہ رب العزت کی مطلب اس کے احکامات کی پیروی کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بے پرواہ بن کر گھومتا ہے. ان کے رآ وہ دیکھتا ہے، وہ اس کو یعنی اپنے آپ کو، استغنا بے پرواہ، مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس تو بہت مال ہے، میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، میں تو وہ بھی کر سکتا ہوں، مجھے تو علم بھی آتا ہے، میں تو اس کا یہ کر دوں گا، میں تو اس کے ساتھ یوں کر سکتا ہوں، میرے پاس سارے اختیار ہے. وہ یوں سمجھتا ہے کہ وہ غنی ہے، کہ وہ بے نیاز ہے، کہ وہ بے پرواہ ہے. اس کے پاس اللہ نے سارے اختیار دے دیے. یعنی تھوڑے سے اختیار کو وہ سمجھتا ہے میں کل کے کل اختیار کا مالک ہوں. انا الی ربک الرجعی، تو کیا سمجھتا ہے جب بے پرواہ گھومتا پھرتا ہے تو رب کے پاس لوٹے گا نہیں، اس کے اختیارات کبھی خاتمہ نہیں ہوگا. بے شک انا بے شک الی ربک، الی طرف رب کا آپ کے رب کی طرف، الرجعی لوٹنا تو آپ کے رب کی طرف ہی ہے. بے شک آپ کے رب ہی کی طرف رجعی لوٹنا ہے، رجوع ہونا ہے، پلٹنا ہے. ارأیت الذی ینہا، ارأیت کیا، یہاں سے آ رہی ہے بات ابو جہل کی. ارأیتا کیا، رآ دیکھا تھا آپ نے، الذی اس کو جو، ینہا یا وہ نہیں کرتا یعنی روکتا ہے. کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو وہ جو روکتا ہے، عبدن ایک بندے کو، اذا جب صلی وہ نماز پڑھتا ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا یہ کوشش اس نے اراؤنڈ 3 مرتبہ کی ہے. کیا ہوا تھا، ایک مرتبہ تو اس نے کہا
کہ ابو جہل نے کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوں گے اس کے اوپر اوجڑی ڈال دے گا. تو ایک شخص نے کیا کیا, ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ پوری جو ناپاک اوجڑی پورے ان کے اوپر ڈال دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وزن کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے. پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی اور پھر وہ ہٹایا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہٹ مطلب وہ کیا. پھر ایک مرتبہ کیا کیا اس نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سجدے میں تھے تو یہاں سے چادر ڈالی اور زور سے کیا کر دیا, چادر کو کھینچ لیا, اور جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تک باہر آ گئی تھی. ٹھیک ہے. پھر ایک مرتبہ یہی حرکت کرنے کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب پوری طرح سے پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر رکھنے کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے یعنی قتل کرنے کی کوشش کی تھی. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کیا نہیں دیکھا تم نے اس شخص کو جو روکتا ہے ایک بندے کو جبکہ وہ کیا کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے. یعنی یہ کتنی خباثت اور کتنا کبھی کام ہے کہ کوئی عبادت میں مشغول ہے, جو عبادت میں مشغول ہے وہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے کیا؟ وہ تو اپنے اللہ سے لو لگائے ہوئے بیٹھا ہے. اس صورت میں جبکہ وہ کسی کو تکلیف اور نقصان نہیں پہنچا رہا, اس کو نقصان پہنچایا جائے, کتنا برا یہ کام ہے. ارائیتا, کیا دیکھا تم نے اس شخص کو وہ جو روکتا ہے ابدن ایک بندے کو جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر ذکر ہے, اور یہ عام جنرل بھی بات ہو سکتی ہے کہ جو اللہ رب العزت کے مطلب جو بندوں کو کیا کرے, نمازوں کو پڑھنے سے روکے, وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر اسپیسیفکلی ابو جہل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. ارأیتا ان کان علی الہدی, کیا رہا دیکھا تھا آپ نے, ان اگر کانا ہوتا علی الہدی ہدایت پر. اب دیکھیں ابو جہل کا جو معاملہ ہے بالکل ٹکر کا ہے حضرت عمر کے. حضرت عمر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام, ان دونوں میں سے اللہ کسی کو کیا کر دے, ایمان عطا کر دے. تو کچھ تو خیر ہوگی نا اس کے اندر. خیر تو اس کے اندر بہت تھی, وہ سخی بھی تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس بات پر نہیں مان رہا تھا کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ جو ٹکر کے ساتھ چل رہے تھے, اب ہم نبی کہاں سے لے کر آئے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہم کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, مہمان نوازیاں کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, ہم برابر کے ایک دم سب سے آگے آگے چل رہے ہیں. قبیلہ قریش مطلب عرب کے قبیلوں میں سب سے آگے ٹاپ موسٹ 2 قبیلے ہیں, لیکن انہوں نے اب نبوت کا دعویٰ کر دیا. ہم نبی کہاں سے لے کر آئے, اور اگر ہم ان کو نبی تسلیم کر لیتے اس کا مطلب ہماری ٹکر ختم ہو جاتی ہے, ہم تو کیا ہو جاتے ہیں, ان کے ماتحت ہو جاتے ہیں, وہ سردار بن جائیں گے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ذرا غور تو کیجئے, اگر وہی شخص کیا ہوتا, ہدایت پر ہوتا, تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا تو سوچے 2 عمر ملتے, امت کو 2 عمر ملتے. وہ جوش اور وہ ولولہ حضرت عمر کا آپ کو پتا ہے نا, کہ لوگ جو چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نبی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں, یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں, ہم کیوں چھپ کر نماز پڑھیں گے, ہم پڑھیں گے علل اعلان نماز پڑھیں گے. اور انہوں نے نمازیں بھی کھل کر پڑھی. انہوں نے جب اسلام قبول کیا, جب سب لوگوں نے اسلام قبول کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام کو چھپائے رکھنا, شروعاتی دور ہے نا. حضرت عمر نے 6 ہجری میں اسلام قبول کیا ہے, اور انہوں نے کیا کہا, میں تو ایک ایک کو بتاؤں گا, اور جا کے ایک ایک بندے کا دروازہ کھٹکھٹایا, عمر ایمان لے کر آیا, آؤ آؤ میدان میں, کون ہے جو عمر سے لڑے گا. یعنی ڈنکے کی چوٹ پر ہم اگر حق پر گئے تو ہم کسی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم چھپ کر کچھ بھی نہیں کریں گے. یہ زور اور یہ جوش اور یہ ولولہ یہ شجاعت تھی, اور یہی سیم شجاعت جوش ولولہ خیر ابو جہل میں بھی تھی. بس اس نے نبی کا جو انکار کر دیا اس کی وجہ سے وہ اسفل سافلین میں ہو گیا. ورنہ تو اللہ نے فرمایا کیا اگر وہ ہوتا ہدایت پر تو سوچے امت کا کیا اور بھی زیادہ کیا ہو جاتا, خیر امت کو پرووائڈ ہوتی. ویسے تو اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا ہی خیر مطلب ہوگی, اور اتنے ہی لوگ اسلام قبول کریں گے. لیکن اللہ نے کہا امیجن تو کرو کہ اگر تم یہ ابو جہل بھی ایمان لے آتا تو کیسے ایمان لے کر آتا, کہ اس کے ایمان کے ذریعے سے بہت سارے لوگ فیضیاب ہو جاتے, بشرف اسلام ہوتے. تو ارائیتا, کیا دیکھا آپ نے, ان کانا اگر وہ ہوتا علی الہدی ہدایت پر, او امر بالتقوی, او یا امرا وہ حکم دیتا بالتقوی نیکی کا, تقوی کا, اور وہ شخص کھڑے ہو کر اگر حکم دیتا تقوی کا
وہ جس کی بات سننے والے اتنے لوگ تھے، اگر وہ تقوی کا حکم دیتا تو کیا اس کی لوگ بات نہیں سنتے؟ یعنی کہ اس کے ذریعے سے کتنی خیر پھیل سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو بھی شر میں ڈبو لیا، اور اس کے ذریعے سے جو اس کے ماننے والے تھے وہ بھی کیا ہو گئے؟ اسی کے پیروکار ہو گئے۔ ارأیت ان کذبا وتولا، کیا رہا دیکھا تھا آپ نے، ان جب، ان اگر، کذبا اس نے جھٹلایا، وتولا اور وہ اس نے منہ پھیر لیا، منہ موڑ لیا، کیا دیکھا آپ نے اگر اس نے جھٹلا دیا اور منہ موڑ لیا، پھر گیا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا لم نہیں یا وہ علم رکھتا جانتا، بأن یہ کہ اللہ اللہ یرا یا وہ راہ دیکھتا ہے، کہ تم اس شخص کو یہ خبر نہیں ہے کہ اگر وہ آیتوں سے انکار کر دے، جھٹلا دے اور منہ موڑ لے، تو کیا اس کا رب نہیں دیکھ رہا اس کو کہ یہ کس طرح سے سرکشی کر رہا ہے، کس طرح سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ یعنی کہ دیکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ پکڑ کرے گا، ٹھیک ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، لا البتہ، ان اگر، لم نہیں یا وہ انتہا پکڑے گا نہیں، اگر وہ باز آئے گا، ہرگز نہیں، اگر، البتہ اگر نہیں وہ باز آیا، لنسفعا بالناصیہ، لا یقیناً، نون ہم، صفعا ہم کھینچیں گے، گھسیٹیں گے، بالناصیہ پیشانی کے بل، نون سواد یا نسی، پیشانی کے بالوں کے بل، ہم پیشانی کے بالوں سے اس کو کیا کریں گے؟ کھینچیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ناصیہ پیشانی کیسی ہے؟ کاذبہ جھوٹی ہے، خاطیہ بڑی خطا کار ہے، یعنی انسان کا جو دماغ ہوتا ہے نا اس پیشانی میں، یہ دماغ بڑا جھوٹا چلاتا ہے اس کو، اور اس سے خطائی کرواتا ہے، یہ اپنے دماغ کی بات سن رہا ہے نا، اگر یہ خیر کے وہ جو دل میں اس کے بات اٹھ رہی تھی کہ تم جو ہو، تم مان رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے، اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ نبی حق پر ہے، لیکن ذہن کو اس نے اس کے اوپر غالب رکھا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی پیشانی جھوٹی بھی ہے، خطا کار بھی ہے، وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتی بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت سی وہ خطائیں بھی کرتا ہے، ہرگز نہیں، البتہ اگر نہیں وہ باز آیا، لنسفعا یقیناً، نون ہم صفا کھینچیں گے، گھسیٹیں گے، بالناصیہ پیشانی کے ذریعے سے، جو اس کا دماغ چل رہا ہے نا غلط طریقے سے، اسی پیشانی کے بل ہم اس کو کھینچیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ناصیہ پیشانی ہے جھوٹی اور خطا کار، فلیدع نادیہ، پھر لام کے اوپر سکون چاہیے کہ یا وہ دعا پکار لے، دعوت دے یعنی پکارے، پھر چاہیے کہ وہ پکارے، نادیہ، نادیہ یعنی ندا کرنے والی چیز کو، یعنی کہ مجلس کو، اپنے جو اس کے جو بھی کیا کہتے ہیں اس کو، حمایتی، جو بھی اس کے حمایتی ہیں ان کو یہ پکارے، یعنی اگر ہم اس کو کھینچ رہے ہوں اور ہم اس کو سزا دے رہے ہوں، جو جو اس کی حمایتی ہیں اس کو پکارے کہ کون بچا سکتا ہے اس کو، پھر چاہیے کہ وہ پکارے، نادیہ کس کو؟ حمایتیوں کو، سند زبانیہ، ان قریب، نون ہم، دعا پکاریں گے، ہم بھی بلائیں گے کس کو؟ زبانیہ، ہم بھی بلا لیں گے زبانیہ، دوزخ کے فرشتے کو، یہ قرآن کریم میں ایک ہی مرتبہ یہ ورڈ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ زبانیہ دوزخ کے فرشتوں کو کہا گیا ہے، کلا، ہرگز نہیں، لا تطعہ، لا نہیں، تا تم، تا اطاعت کرنا ہو اس کی، ہرگز نہیں تم اطاعت کرنا اس کی کوئی بات نہیں ماننا، وہ جو اپنی پیشانی ہے، وہ جو اپنا دماغ چلا رہا ہے، اس کی کوئی بھی بات نہ مانے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹا خطا کار شخص ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، نہیں تم اطاعت کرنا اس کی، وسجد اور سجدہ کیجئے، وقترب و اور قربا قربت پا لیجئے، اور اپنے رب کے کیا ہو جائے گے؟ قریب ہو جائیے، یعنی اللہ نے بتا دیا سجدے میں بندہ اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے، یعنی جب انسان اللہ کے طرف غایت عجز میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ پورا ہمبل ہو گیا، انسان کے جو اشربی ہے، اس کی بات ہو رہی نا، پیشانی ناصیہ، یہی انسان کا دماغ ہے جو اس کو خطا بھی کروا رہا ہے، گناہ بھی کروا رہا ہے، خیر بھی کروا رہا ہے، جس کے ذریعے انسان کے جتنے بھی اشرف اعضاء ہیں اس کے پورے چہرے پر ہے، اس کی آنکھ ہے، اس کا جو سوچنے کے لیے دماغ ہے، اس کے جو کان ہیں، یہ سب اللہ نے اس یہاں پر چہرے پر دیے ہیں،
اور یہی چہرہ اور یہی پیشانی اور یہ جو ناک، ہم کہتے ہیں نا ناک کٹ گئی، عزت کا جو نشان ہے، اور یہ جو پیشانی ہے انسان کی، جو پگڑی جس پر باندھتا ہے انسان، تو یہ دونوں چیزیں جب اللہ کے حضور جھکا دیتا ہے وہ، اور کہتا ہے سبحان ربی العالی، اے رب میں سب سے نچلا، میں سب سے کمتر، اور تو سب سے اعلیٰ، تب اللہ رب العزت اس کی پکار پر لبیک کہتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کی قربت چاہتے ہو تو کیا کرو، سجود کرو، سجدے میں لگ جاؤ۔ ہرگز نہیں اطاعت کرنا کسی بھی سرکش کسی بھی شیطانی شخص کی، کسی بھی سرکش کی، کسی بھی جھوٹے خطا کار کی، بلکہ کیا کرتے رہو، سجدہ کرتے رہو اور اللہ کا قرب پالو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائیے، قربت حاصل کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بات کیا کنکلیوڈ ہوتی ہے کہ وہی شخص جو کہ شر بانٹ رہا ہے، اگر وہی خیر بانٹنے لگے تو اللہ رب العزت کے وہاں اس کا مقام کچھ اور ہوگا، یعنی جو اسفل سافلین ہے، اللہ رب العزت اس کے معاملات اور اس کے درجات اور اس کے جو لیولز ہے اس کو کیا کر دیں گے، ریس کر دیں گے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا، ہرگز بھی کسی جھوٹے شخص کی اطاعت کرنے، صرف یہ ابو جہل کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف یہ اس دور کے شخص کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر وہ شخص جو کیا کرے، گناہ کی طرف آمادہ کرے، ہر وہ شخص جو اللہ کی شریعت سے دور لے کر جانے کی کوشش کرے، اس کی ہرگز بھی اطاعت نہ کریں، بلکہ اللہ رب العزت سے سجدوں میں مدد طلب کریں، خیر کی دعا کریں، اور اللہ رب العزت کی قربت حاصل کریں۔ چل ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ What's the time؟ ہاں جی ابھی تو بہت ٹائم، چل ریپیٹ نجوانٹی کر چکے الحمدللہ، جانا ہے، چلیں ٹھیک ہے، الحمدللہ۔